جی السلام علیکم. میرا چاند میرا مکھن میری ملائی، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو ناصر مدنی کا ڈھیر و سلام. یہ آج کا میں جو ولاگ بنا رہا ہوں یہ حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کے نام ہے، بلکہ تمام صوبائی حکومتوں کے نام ہے کہ تمام کے پی کے، سندھ حکومت، گلگت بلتستان، پنجاب حکومت اور بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت، ان سب سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ نے باہر کی چیزیں، امپورٹڈ چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، لگرسی گاڑیوں پہ پابندی لگائی، تو آپ کے آگے ریکویسٹ ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور جناب میاں حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ ایک بہترین باپ کے بیٹے ہو، آپ کے والد صاحب نے بہترین پنجاب چلایا، آپ اپنے والد صاحب سے استفادہ کریں اور پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل آپ نے دی بھی ہیں، جس میں توفیق بھٹ صاحب کا بھی سنا ہے، گجرانوالہ میں وہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے بنے ہیں ہیڈ. تو اسی طرح پورے پاکستان میں، پوری صوبوں میں، پورے ضلعوں میں ایسے ایماندار لوگ تعینات کریں کہ جن کو یہ پتہ بھی ہو کہ اس چیز کا مال پاکستان میں اتنے کی قوت خرید ہے اور اتنی اس پہ لاگت ہے اور اتنے کا تیار ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ ڈبل ریٹ، اب سائیکلوں کے ریٹ جو دیکھیں، نیلا گنبد میں ایک کی سائیکل 24,000 کی ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں غریب کی پہنچ سے ہر چیز یہ مافیا بیٹھے ہوئے دور کر دیتے ہیں. تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس لائیں، صوبوں میں، ضلعوں میں، کہ ہر فیکٹری کی چیز جو پروڈکٹ کسی فیکٹری سے تیار ہوتی ہے تو اس کی لاگت چیک کریں اور پھر اس کے بعد ان کی منافع خوری چیک کریں کہ کتنا نفع لے رہے ہیں یہ اداروں والے، کتنے نفع لے رہے ہیں یہ فیکٹریوں والے، کتنے نفع لے رہے ہیں یہ کمپنیوں والے. تو آپ غور کریں گے اس چیز پہ تو یہ مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے سبزی منڈی میں جائیں ریٹ اپنے، مرغی پہ جائیں ریٹ اپنے، بکرے کا گوشت لینے جائیں ریٹ اپنے، بازار سے کوئی چیز بھی لینے چلے جاؤ تو ان کے ریٹ اپنے. تو ایک تو ہر دکاندار کے پاس ایک آپ کی ریٹ لسٹ ہونی چاہیے، ہر کمپنی میں، ہر بازار میں، ہر سبزی منڈی میں، ہر فروٹ منڈی میں، ہر دکان والے کے پاس کسی قسم کرکری کا ہو، کپڑے کا ہو. تو گورنمنٹ جو ہے اگر پاکستان میں کنٹرول نہیں رکھ سکتی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑا کتنی لاگت سے تیار ہوتا ہے اور مارکیٹ میں جب آتا تو اس کا کتنے گنا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر مہنگائی تو ہونی ہے. آپ سارے کاروباری لوگ یہ پلازوں کے مالک کیسے بن گئے؟ یہ اتنی گاڑیاں مہنگی لے لی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ غریب عوام کا خون چوسا ہے، منافع خوری کی ہے. تو ایک دن اللہ کی عدالت میں بھی ان منافع خوروں نے پیش ہونا ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز 50 کی بیچیں تو آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ نے ایک دن اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے. یہی تو بات ہم نیازی صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اپنی حکومت میں کنٹرول رکھیں، آپ پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنائیں. انہوں نے ٹائیگر فورس بنا دی. ٹائیگر فورس نے کیا کیا؟ وہ انہوں نے 4 گلیاں پھری اور پھر گھر میں بیٹھ گئے. تو اس لیے میں شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ ان تجویزوں پہ عمل کریں کہ پاکستان میں جو چیز پاکستان میں تیار ہوتی ہے کم از کم اس کا تو ریٹ مناسب ریٹوں میں ملے کہ جو ان کی حق بنتا ہے منافع کما لیں. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چیز 50 کی تیار ہوئی ہے اور یہ 100 کی بیچے. اتنا منافع خوری. اور پوری دنیا میں دیکھیں جب بھی کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہ چیزوں کے ریٹ سستے کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں جب کوئی تہوار آتا ہے تو چیزوں کے ریٹ ڈبل چھڑ کے چیزیں ہی نہیں ملتی. یہ چند دن پہلے پیناڈول نہیں ملتی تھی، پیناڈول کی گولی نایاب ہو گئی اور سٹوروں والوں سے جا کر تلک کی بنا پہ پیناڈول لیتے تھے. تو اس لیے میاں صاحب ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے 4.25 سال کا جو گند انہوں نے ڈالا اناڑیوں نے، اناڑی بندہ اگر کمپنی میں چلے جائے کمپنی برباد ہو جاتی ہے.
कंपनी अनाड़ी के हाथ में आ जाए कंपनी बर्बाद हो जाती है, फैक्ट्री अनाड़ी के हाथ में आ जाए फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है, गाड़ी अनाड़ी के हाथ में आ जाए गाड़ी बर्बाद हो जाती है, इंजन अनाड़ी के हाथ में हो इंजन बर्बाद हो जाता है। तो ये मुल्क अनाड़ियों के हाथ में था। तो 4.25 साल में उन्होंने आई की तई फेर दी इस पाकिस्तान में। तो अब अल्लाह के लिए आप तजर्बाकार हैं, तो आप सबसे पहले इस काम पे करें कि जो पाकिस्तान में मिसाल है पेट्रोल बढ़ा है, तो आप बसों वालों ने 30% किराया बढ़ा दिया है, तो आप इस पे भी कमेटियां बनाएं कि कितना पेट्रोल गाड़ी का कहां तक से कहां तक लगता है और इनका खर्चा कितना है और इस पे सवारी को कितना किराया लगे, तो कंपनी मालिक को भी बचत आए और सवारी पे भी जुल्म ना हो। इस तरह की चीज़ों पे आपको फौरी एक्शन लेना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद।